مہینہ چل رہا ہے، اس کی فوراً بعد رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے۔ ماہ شعبان کے تعلق سے بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت کچھ ایسی چیزیں مسلمانوں نے ایڈ کر رکھی ہے جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق، کوئی نسبت نہیں ہے۔ آج کے خطبے میں چونکہ اس جمعے کے بعد ہو سکتا ہے اس موضوع کے تعلق سے بات کرنا ممکن نہ ہو، بنیادی طور پر 3 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، دوسری بات اس مہینے میں خاص اعمال کیا ہے، تیسری بات یہ ہوگی کہ اس مہینے میں لوگوں نے کیا کچھ خرافات مچا رکھی ہے۔ تفصیل میں جائیں گے، بڑا لمبا وقت کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ سمجھے کہ اس مہینے کی ایک فضیلت صرف حاصل ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اوپر چڑھائے جاتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس مہینے سے زیادہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الشہر تغفل الناس فیہ عن رجب و شعبان، والناس هو الشہر تغفل الناس فیہ عن شہر و رمضان وترفع الآمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا أصوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے بیچ میں ہے، لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ترفع الاعمال الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس فائل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل کو اللہ کی طرف پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں اور میرے اعمال اسی حالت میں رب العالمین کی طرف پیش کیے جائے۔ نامہ اعمال پیش کرنے کے 4 مواقع ہیں، بنیادی طور پر 4 مواقع ہیں۔ حدیثیں بہت ہیں، مختصر یہ ہے کہ فجر کے بعد نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک بار فجر کے بعد پوری رات ہم نے کیا کیا ہے اس کا ایک فاج بن جاتا ہے، فجر کے بعد نامہ اعمال بن کر آسمان کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف چڑھا دیا جاتا ہے۔
اسی طرح عصر کے بعد بھی چڑھایا جاتا ہے. پورا دن ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک فائل بن جاتا ہے ایک نامہ اعمال کی شکل میں. عصر کی نماز کے بعد بھی رب العالمین کی طرف چڑھا دیا جاتا ہے. یہ دو موقع ہو گئے. تیسرا موقع سال کا ہے. ایک تو روز نامہ عمل چڑھائے جاتے ہیں صبح اور شام. تیسرا کیا ہے، یہ پورے سال کا فائل بنایا جاتا ہے. ہم نے پورے سال میں کیا کیا، وہ سارے فائل بنتے ہیں اور پورے سال کے نامہ اعمال اسی مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف پیش کیا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے. تو اس مہینے کی فضل، ایک چوتھی جگہ میں بھول گیا، جب ہم مر جائیں گے پوری زندگی کا ایک فائل بنے گا. پوری زندگی میں ہم نے کیا کیا، وہ نامہ اعمال کی شکل میں مرنے کے بعد رب العالمین کی طرف پیش کیا جاتا ہے. تو یہ 4 فائل بنتے ہیں پوری زندگی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اعمال کا پیش کیا جانا پورے سال کا گویا کہ اس مہینے کی کیا ہے، ایک فضیلت ہے. اور اسی حدیث میں جو خاص اعمال ہیں وہ ہے روزہ رکھنا. یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ روزہ رکھیں، پورا مہینہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ پورا مہینہ روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. خصوصاً رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے. آپ نہیں رکھ سکتے 1-2 دن پہلے. کسی کی عادت ہے عام جیسے یوم 20 کے روزے رکھتے ہیں، سوموار کے روزے، جمعرات کے روزے، اگر وہ دن آ گیا رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے، چونکہ اس کی پہلی سے عادت ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو زیادہ تر حصہ اس مہینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے میں پار کرتے تھے. تو فضیلت کیا ہے اس مہینے کی؟ صرف ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے بس. اور بقیہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری حدیثیں کیا ہے، من گڑت ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، وہ حدیثیں قابل حجت نہیں. اور خاص اعمال کیا ہے؟ خاص اعمال صرف روزہ رکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ روزہ رکھیں. بقیہ جو اعمال کرتے ہیں مسلمان خصوصاً اس مہینے میں، وہ اعمال کیا ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ اعمال کیا ہے، بدعت و خرافات ہے. خصوصاً اس مہینے میں سب سے زیادہ خرافات اور سب سے زیادہ بدعات جو رچائی جاتی ہے وہ 15 شعبان میں رچائی جاتی ہے. آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم شب برات کیسے منائیں، کہ مسلمانوں نے اس رات کے سلسلے میں اتنا کچھ مشہور کر دیا ہے اور اتنی فضیلتیں اس رات کی مسلمانوں نے بتلائی ہیں جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. آپ لفظ شب برات ہی کو آپ دیکھتے ہیں. شب برات کوئی ایک عربی لفظ ہی نہیں ہے. شب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رات کا ہوتا ہے. برات کے معنی پاک ہونا، یعنی پاک ہونے کی رات. یہ لوگوں نے بنایا ہے. فارسی لفظ ہے شب اور برات عربی لفظ ہے، دونوں کو ملا جلا کر کے ایک لفظ بنا دیا. اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی، جتنی فضیلت مسلمانوں نے گھڑ رکھی ہے اور جو اعمال کرتے ہیں اس رات میں، تو یقیناً کسی بھی حدیث میں اس لفظ کے ساتھ کوئی باب، کوئی محدث قائم کرتا ضرور. یہ لفظ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. یہ لفظ ہم نے بنایا ہے. یہ لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ بناوٹی لفظ ہے اور اس دن اور رات کے تعلق سے جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ سب کے سب بھی کیا ہے، بناوٹی ہے. ایک بات لوگوں نے بڑی مشہور کر رکھی ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے یہ رات کیا ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے. اللہ نے قرآن کو کب نازل کیا؟ قرآن میں اللہ نے خود ہی بتایا ہے
کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. لفظوں میں اب غور کرنا، یہاں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے اس رات کو فرماتا ہے. تو یہاں رات کی کوئی وضاحت نہیں ہے، صرف اتنا اللہ نے کہا کہ ہم نے مبارک رات میں، ایسی مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے جس رات میں بڑے بڑے امور، بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. اب آئیے اسی آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیتیں کرتی ہیں. قرآن کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہوتی ہے، ورنہ ہمیں بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ورنہ انسان کے من میں جو آئے گا وہی کہے گا، وہی تفسیر کرے گا. جس کے دماغ میں جو جنون چڑھے گا اسی اعتبار سے منمانی تفسیر کر دے گا. اللہ نے یہاں کہا برکت والی رات میں. اب یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ اب یہی باتیں دیکھیے اللہ نے تھوڑی اور وضاحت فرما دی دوسری آیت میں. اب لیلۃ القدر پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. یہ پوری سورت اب پڑھیے. یہاں اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری باتیں اس آیت میں ہیں، لیکن اس آیت میں تھوڑی اور وضاحت ہے. اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، برکت والی رات میں نازل کیا. اب دیکھیں آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے، معاملہ صاف ہوتا جا رہا ہے. برکت والی رات سے مراد اب خاص ہو گیا کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. اب لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے. دیکھیں دونوں آیتوں میں کیا کہا؟ ایک آیت میں ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، اسی آیت کی وضاحت کا ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب دیکھیں تین آیتوں نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کب نازل کیا. جب اللہ نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم نے رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو یہ ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ ہی حدیث سے کوئی دلیل ہے. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، چیلنج والی کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، جس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. جو پوری دنیا کے لیے چیلنج بن کر جو کتاب آئی ہے، اس کتاب کو اللہ نے کب نازل کیا یہ وضاحت نہیں فرمائی. اللہ نے ساری چیزیں وضاحت فرما دی کہ ہم نے رمضان المبارک میں پاک راتوں میں لیلۃ القدر میں اس قرآن کو کیا ہے لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ شعبان میں اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن کو نازل کیا ہے اس لیے شعبان والی رات کی بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت بتلانا ہی کیا ہے؟ ایک بدعت ہے جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے. اب دیکھیں اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور صبح کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں شعبان کا مہینہ ہے، کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. آپ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، 15 شعبان کو بھی آپ نے رکھ لیا، لیکن آپ کی نیت میں کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں ہے.
آپ کی نیت میں یہ چیز نہیں ہے کہ 15 شعبان میں روزہ رکھنا کیا ہے خاص فضیلت ہے، اس دن خصوصاً روزہ رکھنا چاہیے، اس طرح کی اگر کوئی نیت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اس رات کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے دلیل کا محتاج ہے، دلیل چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، عبادت کے لیے دلیل چاہیے، اگر دلیل نہیں تو عبادت نہیں۔ یہ اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت تب تک ہم عبادت نہیں کریں گے جب تک ہمیں کوئی ثبوت نہ مل جائے، کوئی دلیل نہ مل جائے قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث سے عمل کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب وہ عبادت ہمیں نہیں کرنا۔ اگر ہم وہ کرتے ہیں تو یہی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے بھی ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز عبادت، کوئی ایسی چیز قائم کر دی، ایجاد کر دی جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ اور یہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس رات کو جاگنا بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور خصوصاً روزہ رکھنا بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ دیکھیے اس رات کے تعلق سے جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ساری حدیثیں ضعیف، لیکن ایک حدیث صحیح ہے جو اس رات کی، خصوصاً اس 15 شعبان کی رات کی ایک فضیلت ہمیں معلوم ہوتی، جو صحیح ہے اس کو ہمیں صحیح کہنا پڑے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ غور سے سنیں اور اس میں اشکال اور شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نسائی وغیرہ میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس رات کے تعلق سے صرف ایک حدیث صحیح ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے الی خلقہ، اپنی مخلوق کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف نازل ہوتا ہے لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں مخلوق سے مراد کیا ہے؟ جن ہے، انسان ہے، اپنی تمام مخلوق کو کیا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، مگر اس کو معاف نہیں کرتا ہے جو مشرک ہے، یا اس کو معاف نہیں کرتا ہے جو حاسد ہے، حسد کرتا ہے، کینہ ہے دل میں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث سے اس رات کی صرف اتنی فضیلت حاصل ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو کبھی شرک نہیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کی عبادتوں میں، دوسرا شخص جس کے دل میں کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، نفرتیں نہیں ہیں، ایسے دو آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ اس رات کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کسی عمل کا ذکر ہے نہیں۔ اب کسی چیز کی فضیلت حاصل ہو جانا، یہ کہا لازم آتا ہے کہ اس میں عبادت بھی ہمیں کرنی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی فضیلت ہے لیکن عبادت نہیں ہے، اہمیت ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ جو یہ حدیث صحیح ہے، بعض لوگ اسی حدیث کو دلیل بنا کر اس رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس حدیث میں کسی بھی کوئی خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ عبادت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے، یہ حدیث، اس طرح کی حدیث صرف 15 شعبان کے تعلق سے نہیں ہے،
یہی حدیث بالکل سوموار کی رات اور جمعرات کی رات کے سلسلے میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے سوموار کی رات کو یا جمعرات کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور ہر اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے جو مشرک نہیں ہے، جو موحد ہے، جو کبھی زندگی میں جس نے کوئی شرک نہ کیا ہو، یا اس آدمی کو بھی معاف کر دیتا ہے جس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں۔ سیم یہی حدیث جو 15 شعبان کے تعلق سے ہے رات کے سلسلے میں، یہی حدیث سوموار اور جمعرات کی رات کے سلسلے میں بھی۔ تو یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ اب اسی حدیث کو بنیاد بنا کر آپ جو ہے 15 شعبان کی رات کو جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو آپ سوموار کی رات کو کیوں نہیں جاگتے؟ جمعرات کی رات کو کیوں نہیں جاگتے؟ وہاں آپ عبادتیں کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہی حدیث اس میں بھی ہے۔ تو یہ فضیلت کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم عبادتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ دیکھیں، پوری زندگی آپ پڑھ لیں صحابہ کرام کی، صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو خصوصاً وہ روزہ رکھتے تھے، 15 شعبان کو خصوصاً اس رات کو جاگتے تھے۔ یہ حدیث تو صحابہ ہی سے مروی ہے، اور سمجھنے والے اول نمبر پر وہ ہے حدیثوں کو۔ اگر حدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رات کو عبادت کرنا ہے، جاگنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، تو یقیناً صحابہ کرام کرتے۔ تو صحابہ کرام کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ صرف فضیلت ہے۔ اگر اس رات کی فضیلت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پورے سال میں اس رات کی مغفرت اگر آپ چاہتے ہیں، ہزاروں سنتیں پڑھ لیجئے، نوافل پڑھ لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت پوری رات آپ کر لیں، پوری رات آپ ذکر میں، اذکار میں مصروف رہیں، ہو الا اللہ کی رٹّا لگائیں، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو، شرط یہ ہے کہ پورا سال آپ اللہ کی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پورا سال اگر آپ کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو اس رات کو اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے پھر بھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ سال بھر آپ نے کسی سے کوئی کینہ نہیں کیا، کوئی حسد نہیں کیا، کوئی نفرت نہیں کی، اس رات کو اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اس رات کے سلسلے میں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی رات کو ہم دیکھیں، ایک عبادت کیا کرتے ہیں؟ الفیہ نماز پڑھتے ہیں۔ الفیہ، الف کے معنی ہزار، یعنی 100 رکعت نماز لوگ پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ صلاۃ الفیہ آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں، یہاں کم سے کم صحاح ستہ موجود ہیں، انہی صحاح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، کوئی ایک حدیث آپ کو مل جائے کہ صلاۃ الالفیہ بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ہم نے خود سیٹ کر رکھا ہے۔ اس نماز کا کوئی تصور، کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں۔ آپ دیکھیں، جو نماز فرض نماز ہے، فرض نماز ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ فجر کی نماز میں مسجد ویران رہتی ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، دیگر نمازوں میں فرض نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ دیکھیں گے کہ یہ تصور، عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے 15 شعبان میں اگر الفیہ نماز ہم نے پڑھ لی تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فرض نماز کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، مسجد ویران ہے،
जो नमाज अल्लाह ने फर्ज की है वो अदा नहीं करते, और जिस नमाज का कोई सबूत नहीं है वो पढ़ने के लिए सब पागल हो जाते हैं। ये मुसलमानों का रवैया और तरीका और मिजाज और तबीयत बन चुकी है कि जिसका सबूत नहीं है वो करना है, जिसका हुक्म है वो नहीं करना, जिसका हुक्म नहीं है वो करना है। यानी हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें क्या करनी है? मुखालिफत करनी है। तो दूसरी इबादत जो हम करते हैं सलातुल अल्फिया, मेरे भाइयों अगर आपने पहले किया तो आज तौबा कर लो। इस नमाज का कोई सबूत नहीं है, आप जिसे अज्र व सवाब समझ कर नमाज पढ़ रहे हो आपको अज्र व सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि ये बिदअत है, खुराफात है। हो सकता है यही अमल आपको जहन्नम की तरफ ले जाए। इससे आप तौबा करें। सलातुल अल्फिया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई सबूत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं। इसी तरह देखें हम क्या करते हैं, उस रात को कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं, सजाते हैं, चारों तरफ से लाइट से बिल्कुल कब्रिस्तान को मुनव्वर कर देते हैं, अपने घरों को मुनव्वर कर देते हैं, रोशनी पैदा कर देते हैं, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, गलियों में, और जल से जुलूस करते हैं। कब्रिस्तान की ज़ियारत करनी चाहिए। किसी भी वक्त आप जाएं कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं वो आप पढ़ें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन खुसूसन इस रात को कब्रिस्तान जाना ये भी क्या है? बिदअत है। हजरत आयशा से जो तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कब्रिस्तान गए थे, वो हदीस सख्त ज़ईफ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस को बयान करने के बाद खुद ही हुक्म लगाते हैं कि ये हदीस सही नहीं है, सख्त किस्म का ज़ौफ़ इस हदीस के अंदर मौजूद है, ये सख्त तरीन ज़ईफ हदीस है। तो कब्रिस्तान जाना, जो मर गए, आप वहां जाकर मोमबत्तियां जलाएं, चरागा करें, कब्र को जाहिर ऊपर कितना ही रोशन कर दिया, आप उसके अंदर रोशनी पैदा कर सकते हैं? क्या होने वाला है? मर गया, उसके अमाल अगर नेक हैं तो उसको जन्नत मिलेगी, अगर बद अमाल में अमाल है तो जहन्नम मिलेगा। आपके ये मोमबत्तियां जलाने से, कब्र को रोशन करने से, चरागा जलाने से उसको क्या फायदा होने वाला है? इससे उसको क्या फायदा होने वाला है? हमारे पास कोई अकल दिमाग है या नहीं है? मोमबत्तियां जलाते हैं, रोशन करते हैं, रोशनी पैदा करते हैं। अरे कुछ दिमाग से भी आप सोचें, ऊपर से, कब्र के ऊपर से आपने क्या कर दिया? रोशन कर दिया, उजाला कर दिया, टमटमाने लगा कब्र, उससे क्या उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी? फिर हम क्यों करते हैं ये अमल? फिर क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी ने किया, साहबा ने किया, उसके बाद जो पूरी उम्मत है सलफ, आप देखिए कि किसी की मग़फ़िरत के लिए जो कब्रिस्तान के जाकर ये सब अमल करते थे, ये सब खुराफात हैं, बेअकल, यानी जिनके पास अक्ल शऊर, सही शऊर नहीं है, वो लोग जाके ये सब खुराफात करते हैं। आज देखें मुसलमानों में इस कदर जहालत है, तालीम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सही से अदा करना नहीं आता है, वो जाके कब्रिस्तान में जाकर मोमबत्तियां जला। उसको इतनी तौफीक नहीं होती है कि हम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का सही अदायगी कर ले किसी मौलवी साहब के पास जाकर, इसका माना मफहूम समझ लें, या हम जो है स्कूल कायम करें, मदरसे कायम करें, तालीम में आगे बढ़ें, तब दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी कोई कद्र होगी, कोई अहमियत होगी, दूसरी कौमों में हमारी भी कोई गिनती होगी। जब तक तालीम में पीछे रहेगी कोई कौम, तब तक उस कौम का कोई शुमार दुनिया में नहीं होगा। देखिए पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की सिर्फ एक रात में जो खर्च होता है, मोमबत्तियां की जो खर्चा होता है ना, वो खर्च अगर आप जमा करेंगे कई यूनिवर्सिटियां पैदा हो जाएगी। ये मामूली खर्चा नहीं करते हैं। जहां खुराफाती इलाके हैं वहां जाकर आप देखें किस कदर मोमबत्तियां जलाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, चरागा करते हैं। ये जो खुराफात में जो खर्च करते हैं, इसी खर्च को रोक कर अगर पैसे जमा करें, कई कॉलेजेस और कई यूनिवर्सिटियां मुसलमान बना सकते हैं। ये काम नहीं करेंगे, क्यों? ये करेंगे तो हमारी तरक्की होगी, हमारी अहमियत बढ़ जाएगी, जहालत खत्म होगी,
اور اس طرح جو ہے نا بہت سارے جو مولوی اور بہت سارے رہنماء سو علماء سو بھی ان کاموں کو کرنے پر ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں، ان کی بھی تجارت بند ہو جائے گی۔ ایک عمل یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روح آتی ہے، اس رات کو کیا آتی ہے؟ روح آتی ہے۔ اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے، ہندو میں یہ عقیدہ ہے اگر کسی کی طبیعی موت نہیں ہوئی، یعنی بستر میں موت نہیں ہوئی، کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا کوئی، یا کہیں جا کے کہیں پھنس کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، پہاڑ سے گر کے مر گیا، ہندو میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ روحیں آتی رہتی ہے گھروں میں۔ اب یہی عمل مسلمان بھی کر رہا ہے۔ ارے جو انسان مر گیا اس کی روح کیسے آئے گی؟ اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ایک برزخی زندگی۔ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ، یعنی قیامت اور اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہے۔ جب قیامت ہوگی اس کے بیچ اور ہماری زندگی کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک رکاوٹ ہے، حد بندی، اسی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تمام روحیں برزخ میں ہوتی، یا تو روحیں علیین میں ہوتی، سجین میں ہوتی، جو نیک روحیں ہیں جنتی ہیں وہ علیین میں ہے، اور جو بری روح ہے وہ سجین میں۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت حدیثیں بھی، روح آتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سوچ، فکر، عقیدہ کس نے پیدا کیا؟ بہت سارے مولویوں نے۔ دیکھیں پہلے زمانے میں جو بدعتیں ہوتی تھی نا، پہلے زمانے میں ان بدعتوں کا تعلق زیادہ سے زیادہ کھانے پینے سے ہوتا تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا؟ جو پہلے زمانے میں گھر نہیں ہوتا تھا، گاڑی نہیں ہوتی تھی، بہت ساری سہولیات نہیں ہوتی تھی، انسان کھانا ہی نہیں پاتا تھا، تو بہت ساروں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ روحیں آتی ہے اس رات کو، لہٰذا تم کیا کرو؟ کھانا تیار کر کے رکھو گھروں میں، قبرستان میں، جہاں بھی جس کو دفنایا گیا وہاں کیا کرو؟ کھانا تیار کر کے رکھو، روحیں آئے گی اور کھائے گی۔ بعد میں وہ کھانا جو ہے نا یہ قبر کے پجاری سب کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہی بدعت دیکھیں، بدعت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی رہتی، زمانہ ترقی کر رہا ہے نا، بدعت میں بھی ترقی ہوتی، اپڈیٹ ہوتا ہے اس میں بھی۔ اب چونکہ دیکھیں ہر گھر میں کھانا ہوتا ہے، کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اب اسی بدعت کو جو ہے دوسری شکل میں پیدا کر دیا کہ اب تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا کرو؟ وہاں پیسے ڈالو، قیمتی ہدیہ ڈال کے آؤ، پیسے چڑھا وہاں پہ، بقیہ پیسے چڑھانے کا بقیہ سارے پیسے کیا کر لیتے؟ وہاں کے پجاری کیا کر لیتے؟ ہڑپ لیتے۔ تو یہ سب جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک اہم مقصد ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے، غور سے دیکھیں گے تو یہ زمانے کے اعتبار سے بدعتیں بھی ترقی کرتی رہتی، اس کی شکل بدلتی رہتی۔ تو یہ روحیں آتی نہیں ہے، کوئی روح نہیں آتی ہے، جو مر گیا مر گیا، اس کا حساب و کتاب ہو گیا، اس کی روحیں کیا ہے؟ وہاں موجود ہے، دنیا میں کوئی روح نہیں آتی۔ تو اس عقیدے سے بھی توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس عقیدے سے توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس طرح کی خرافات آپ نہ کریں۔ اسی طرح چراغا کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اس رات کو، یہ تو فضول خرچی، چاہے 15 شعبان ہو یا 15 شعبان کے علاوہ ہو، کسی بھی صورت میں اس طرح کی لایانی چیزوں میں خرچ کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتلایا تھا یہ تبذیر کیسے ہے، یعنی یہ حرام ہے۔ چراغا کرنا، پٹاخے پھوڑنا، ناچنا، گانا بجانا اور دیگر طرح کے آلات موسیقی بجانا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے۔ ان چیزوں میں اگر خرچ کریں گے یہی کیا ہوگا؟ تبذیر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، حرام چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی موحد سے نہیں ہو سکتا ہے، کتاب و سنت کے حاملین سے اس طرح کے خرچے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ خرچہ کرتے ہیں جو شیطان کے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں۔ یہ روحیں بھی نہیں آتی ہیں، اور یہ جو ساری خرافتیں ہیں، ان تمام خرافتوں سے ہمیں توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔
اسی طرح آپ دیکھیں گے اور بھی بہت ساری عبادتیں اس رات کو کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان ہی میں مسلمان ہیں. اس رات کا جس نے منظر دیکھا ہوگا, پورا گلی محلہ اور ہر طرف دیکھیں گے ٹوپی پاجامہ کرتا صاف سفید سفید نظر آتے ہیں. پورے سال میں مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ فجر کی اذان میں 2 3 4 لوگ بھی نہیں ہوتے, کسی مسجد میں اذان تک نہیں ہوتی. اور پورے سال میں یقیناً اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس رات کو جاگ لیا, عبادتیں ہم نے کر لی تو ہمارا بیڑا کیا ہے, پار ہے. یہ سب خرافات. آپ مسجدوں کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرض نماز فرض کی ہے, ان نمازوں کا آپ اہتمام کریں. پوری رات آپ جاگ لیں. خرافات کے علاوہ, گناہ کے علاوہ, جرائم کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بتائیے, آپ ذرا خود ہی سوچیں کہ ہم شب برات کیسے منائیں گے؟ منانے کا کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا؟ ہاں, ایک جو صحیح حدیث جو میں نے پیش کی ہے, اگر اس رات کی فضیلت چاہیے, آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے تو آج ہی سے آپ شرک کرنا کیا کرتے, بند کر دیں. شرک نہ کریں. اگر آج بھی توبہ کر لیں گے شرک سے, یہ رات آنے والی ہے 3 تاریخ کو ہے, اس رات کو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. ہاں, اس رات کی فضیلت اگر آپ چاہتے ہیں تو آج ہی سے آپ جو ہے حسد کینہ کپٹ سے توبہ کر لیں. ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا ہے, کسی سے نفرت نہیں کرنی, کسی سے بغاوت نہیں کرنی, کسی کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھنا ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کر لے. یقیناً اللہ رب العالمین اس رات کو کیا کر دے گا, آپ کو معاف کر دے گا. اس کے علاوہ, اس کے بغیر کچھ بھی فضیلت اس رات کو حاصل نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.